بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسرے لیکچر کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ لیکچر دراصل پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوٹی ہے جس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی، وہ ٹاپک بتائے تھے حدیث کے حوالے سے کہ جو ضروری ٹاپکس جو حدیث کے ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنے تھے، تو اس میں سے جو ٹاپک رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ پچھلے لیکچر کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے مغربی دنیا کے اندر، عرب دنیا کے اندر اور سب کانٹیننٹ میں کچھ اسکالرز کی طرف سے یہ کرٹیسزم بڑے زور و شور سے کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قرآن کے بعد کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھنے سے منع کیا تھا، تو ہم تک یہ جو پہنچی ہے یہ کس طریقے سے پہنچی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا سوال، ان دو سوالات کو ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک اور بڑا سوال جو ہے جو ان کی طرف سے ہی اٹھایا جاتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بڑی صحاح ستہ یا موسٹ اتھینٹک بکس حدیث کی ہیں، جو 6 کتابیں ہیں یا اور بہت سی کتابیں ہیں، یہ احادیث کی وہ کتابیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کئی سو سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد اگر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے حدیث کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کوئی بات لکھی گئی ہے، تو کیا اس سے اس بات کی اتھینٹسٹی کمپرومائز نہیں ہو جائے گی؟ یعنی کیا وہ اتھینٹک رہے گی ایک چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے 200 سال بعد جانے کے 200 سال بعد یا 300 سال بعد ایک کتاب لکھی جاتی ہے اور وہ چیزیں اس کے اندر جو مینشن کی جاتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو کیا وہ اتھینٹک اس کو تسلیم کیا جائے گا؟ تو اس سوال کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بات ہوئی تھی، کہ حدیث کو آگے ٹرانسفر کرنے کے 2 طریقے رائج تھے۔ پہلے کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ پہلی چیز کتابت حدیث تھا، کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لکھتے تھے، اپنے پاس نوٹ کرتے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے اور ان کو بک فارم میں اپنے پاس انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا تھا۔ ہم نے کچھ ایگزامپلز بھی شیئر کی تھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ صحیفہ جابر بن عبداللہ ہے، صحیفہ صادقہ ہے، صحیفہ علی ہے، اس طرح اور دیگر بہت سے صحائف تھے جو مختلف صحابہ اکرام کے پاس موجود ہوتے تھے۔ پھر یہ ایک ٹول تھا جس کے ذریعے سے حدیث کو آگے ٹرانسفر کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک ٹول جو اس زمانے کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سوسائٹی کے اندر بھیجا گیا تھا، اس سوسائٹی کے لوگوں کا اوڑھنا اور بچھونا، شعر و شاعری، ادب، لٹریچر، اس کے ساتھ ان کا خاص شغف تھا۔ اور ایک کوالٹی اس حوالے سے ان کے پاس جو موجود تھی وہ یہ تھی کہ وہ حافظے کے بہت تیز تھے، میموری ان کی بڑی کلاس کی میموری تھی۔ اب وہ فوراً کوئی بات ایک دفعہ سن لیتے تھے تو اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے اور ان سے وہ بات بھولتی نہیں تھی کبھی۔ ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے کئی دفعہ وہ 100 اشعار فی البدیہہ کہہ دیتے تھے۔ اپنے تو نسب کا ہے کہ ان کو شروع سے آخر تک پتہ ہوتا تھا کہ یہ نسب کون ہے، میرا والد کون تھا، ان کے والد کون تھے، ان کے پیچھے تک شجرہ نسب کیا تھا، یہاں تک کہ ان کو اپنے گھوڑوں کا، اپنے اونٹوں کا، اپنے جانوروں کا شجرہ نسب بھی یاد ہوتا تھا۔ تو یہ ایک کوالٹی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سوسائٹی میں کو دی گئی تھی کہ وہ چیزوں کو یاد کرتے تھے۔ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ اس سوسائٹی میں لوگ جو لکھنے والی چیزیں ہوتی تھیں، کوئی پین ہے یا کاغذ ہے یا اس طرح کی لکھنے والی چیز اگر یا کسی نے لکھی ہوتی تھی تو وہ اس کو چھپا لیتا تھا تاکہ لوگ اس بات کے اوپر میرا مذاق نہ اڑائیں کہ تم یاد نہیں کر سکتے تھے کہ تمہیں لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو واپس اپنی بحث کی طرف آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی حفاظت کے حوالے سے، آگے ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے جو دوسرا بڑا ٹول تھا
وہ زبانی یاد کر کے آگے ٹرانسفر کرنے کا تھا. یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے، وہ دوسرے صحابہ کو بتاتے تھے، اسی طرح اس پہ ایک ڈسکشن کا آغاز ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے صحابہ. تو یہ ایک چین تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے حوالے سے یا آگے ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ایک طریقہ کار جو بنایا گیا تھا اس وقت موجود تھا. یہی دو ٹولز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آگے چلتے رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہی ان چیزوں کو محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آگے اسی طریقے سے چیزوں کو آگے ٹرانسفر کیا جاتا رہا. یعنی مثال کے طور پہ جو بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنے پاس صحیفے لکھے ہوئے تھے، انہوں نے حدیث کا آگے درس شروع کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ حضرت عائشہ ہیں، ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ حدیث تھا، تو انہوں نے ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر تھے، ان کو انہوں نے سارا ٹرانسفر کیا، ان کو لکھوایا بھی، تو وہ لکھی ہوئی شکل میں آگے اس کو محفوظ کیا گیا. اسی طرح حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، تو ان کے ذریعے سے آگے لکھ کر آگے حدیث کو منتقل کیا گیا. پھر جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کو یاد کیا جاتا تھا اور اس کے بعد زبانی طور پہ آگے ٹرانسفر کیا جاتا تھا. تو یہ ایک بڑا مستند ٹول تھا جو اس زمانے کے اندر کیا جاتا تھا، جس کو اختیار کیا جاتا تھا. اب باقی چیزیں تو اسی طرح ٹرانسفر کی جاتی تھیں آگے، علوم کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا باقی علوم کے حوالے سے. لیکن حدیث کے ساتھ ایک خاص چیز جو اٹیچ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سخت ہدایت تھی کہ میری طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے جو میں نے کہی نہیں ہے، یعنی کوئی غلط بات منسوب نہ کی جائے جو میں نے کہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، تو اس لیے وہ بھی بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے. کوئی ایسی چیز جس کا اس کو جس کے بارے میں ان کو مکمل علم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہی الفاظ تھے، کیسے فرمایا تھا، تو جب تک مکمل علم نہ ہو وہ آگے ٹرانسفر نہیں کرتے تھے. اسی احتیاط کے پیش نظر یہ ایک اصول بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بتاتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ اس موقع پہ ہم بیٹھے تھے اور یہ فرمایا تھا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ساری سچویشن وہاں کے بارے میں بتاتا کہ ہم کہاں بیٹھے تھے، کون کون لوگ آپ کی محفل میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، کہاں سے واپس آ رہے تھے، کہاں سے کس طرف جا رہے تھے، سفر میں تھے تو کس حالت میں تھے. تو یہ ساری چیزیں وہ پوری منظر کشی کر کے آگے بتاتا تھا کہ اس موقع کے اوپر آپ نے یہ فرمایا تھا. یا یہ بات تو بہت زیادہ ضروری تھی کہ وہ اگر بتاتا کہ میں نے خود سنی ہے، اگر اس نے خود نہیں سنی، اس کو کسی دوسرے صحابی نے بتایا ہے، تو وہ بتاتا تھا، مینشن کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ میں نے ان صحابی سے سنی ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. تو یہ درمیان میں جو سورس کا مینشن کرنا تھا کہ میں نے اس صحابی سے سنی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. تو اس سورس کے سلسلے کو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک جتنے سورسز بھی آتے رہے ان کو حدیث کے ساتھ ان سورسز کو اٹیچ کر کے بتانے کا ٹرینڈ جو ہے وہ چل گیا. اسی لیے حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو سند کہا جاتا ہے، دوسرے کو متن کہتے ہیں. یعنی سند سند اس حصے کو کہا جاتا ہے، اس پہلے حصے کو کہا جاتا ہے جس میں جو روایت کرنے والا بتاتا ہے کہ میں نے اس سے سنا ہے، اس نے ان سے سنا تھا، اس نے فلاں محدث سے سنا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. جب تک وہ اپنی چین نہیں بتائے گا، اپنا سورس نہیں بتائے گا، جتنے بھی سورسز آئے ہیں وہ سارے جب تک مینشن نہیں کرے گا اس کی حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یعنی اتھینٹک ویلیو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے تمام کے تمام سورسز نہیں بتائیں گے.
تو یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ آپ کے زمانے کے بعد بھی یہ ٹرینڈ آگے اسی طرح آگے بڑھتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے خاص طور کے اوپر اس چیز کو لازم قرار دیا گیا کہ کوئی بھی اگر حدیث کے حوالے سے بتائے گا، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا، تو وہ پہلے سورس بتائے گا، اس نے کہاں سے سنی ہے، اس کے سورس جس سے اس نے سنی ہے اس نے کہاں سے لی ہے. پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند جب تک، پوری چین جب تک مکمل نہیں کرے گا، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی اتھینٹک ویلیو نہیں رہے گی. تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. تو اس حوالے سے اسی طریقہ کار کو لے کے آگے اگلے دور تک تابعین کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں جتنے بھی محدثین تھے انہوں نے اس ٹرینڈ کو اختیار کیا اور اس چیز کو لازم قرار دیا. پھر اس کے بعد چونکہ مختلف قسم کی سندیں ہو سکتی تھیں، یعنی سند کے حوالے سے بھی یہ لوگ اپنے آپ سے بھی سند بنا سکتے تھے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے کہی نہیں ہے، اور جھوٹی سند کے ساتھ اگر کوئی فیک سند بنا کے کہے کہ میں نے اس سے سنی ہے، انہوں نے اس سے سنی تھی، تو فیک سند بنا کے آپ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے، تو اس چیز کی کے تدارک کے لیے محدثین نے ایک علم ایجاد کیا جس کو علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے. علم اسماء الرجال کیا چیز ہے؟ علم اسماء الرجال کے اندر یہ خاص طور کے اوپر یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی سند کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، میں نے ان سے سنا ہے، انہوں نے یہ محدث سے ان سے سنا تھا، انہوں نے اس تابعی سے سنا تھا، انہوں نے اس صحابی سے سنا تھا، اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ سارے سورسز مینشن بھی کرتا ہے، لیکن علم اسماء الرجال کے پیمانے کے اوپر رکھ کے اس کو چیک کیا جائے گا پھر کہ جتنے بھی سورسز اس نے مینشن کیے ہیں ان کی چین کو چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ چین فیک تو نہیں ہے. یعنی اس میں بہت ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ عبد الرحمن اگر روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کیا عبد الرحمن اور عبداللہ کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، یا کیا عبد الرحمن اور عبداللہ ایک ہی زمانے کے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبد الرحمن عبداللہ کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہوں اور وہ کوڈ یہاں پہ بتا رہے ہوں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ سے سنی تھی. اور بھی بہت سارے کاؤنٹر چیک تھے جس سے تاکہ پکڑا جائے کہ کہیں اس کوئی فیک سند تو نہیں بنا کے پیش کی گئی، یعنی یا کسی اس تمام چین کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کو اسی طریقے سے چیک کیا جائے گا کہ ان میں سے کسی ایک راوی نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا ہے، کبھی بددیانتی تو نہیں کی ہے، کبھی کوئی یا ان سے ان کا حافظہ کمزور تو نہیں تھا، یا ان سے ان کا ذخیرہ احادیث جو ان کے پاس تھا ریٹن فارم میں وہ کہیں گم تو نہیں ہو گیا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ تمام معیار اختیار بنائے گئے تاکہ چیک کیا جائے کہ جو سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، جو حدیث منسوب کی جا رہی ہے، اور جو سورسز اس سند میں بتائے جا رہے ہیں کہ ان سورسز کے ذریعے سے ہم تک یہ چیز پہنچی تھی، وہ سورسز اصل ہیں یا ان میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی فیک سند بنائی گئی ہے، یا کوئی اور ایشو ہے. اگر کوئی اس پیمانے پہ پورا نہیں اترتا تو محدثین اس حدیث کو قبول نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں مختلف طرح سے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے. اس طرح اس کا سٹیٹس بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی اتھینٹسٹی کا لیول کیا ہے، کس حد تک وہ اتھینٹک رہ گئی ہے، اگر اس میں کوئی بھی کسی راوی کے حوالے سے کوئی کمی اگر آ گئی ہے تو یہ پیٹرن ایجاد کیا گیا تھا. اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، بعد کے زمانوں میں جب تک وہ احادیث بک فارم کے اندر لکھی نہیں گئی اس وقت تک
ان احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے یہی پروسیجر اختیار کیا گیا تھا کہ جو محدث ہے وہ اگر کوئی حدیث بتاتا ہے تو وہ بتائے گا کہ میرے سورسز کون کون سے ہیں، پھر اس کے سارے سورسز کو چیک کیا جائے گا۔ کس کے اوپر چیک کیا جائے گا؟ وہ علم اسماء و رجال کے پیمانے کے اوپر چیک کیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اس حدیث کی اتھینٹک ویلیو کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو کوسچن جو ریز کیا گیا تھا کہ وہ 200 سال بعد کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس زمانے کے اندر ان کی اتھینٹک ویلیو اس پیریڈ 200 سال کے اندر کیا رہی ہے؟ تو اتھینٹک ویلیو یہی رہی ہے کہ دو ٹول جو بڑے ہیں ان کے ذریعے سے حدیث کو آگے ٹرانسفر کیا جاتا رہا، کتابت حدیث کے ذریعے سے، یعنی لکھ کے محفوظ کرنے کے حوالے سے، اور آگے شفٹ کیا گیا اس کو، اور دوسرا ٹول زبانی طور پہ اوپر یاد کرنا اور اس کو آگے ٹرانسفر کرنا۔ اور اس کے لیے پورا جو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے، یہ پورا میکنزم بنایا گیا تھا تاکہ کوئی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے فرمائی نہ ہو۔ تو اس تمام بحث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے جو بیچ میں 200 سال کا پیریڈ گزرا ہے یا 100 سال کا پیریڈ گزرا ہے، اس زمانے کے اندر اس طریقے سے محفوظ رکھا گیا تھا حدیث کو۔ اب اس میں ایک خاص چیز یہ بھی ہے جو سوال کے اندر بتائی گئی کہ 200 سال بعد یا 300 سال بعد حدیث کو لکھا گیا یا بک فارم میں اس کو جمع کیا گیا، اس سے پہلے تو اس کا وجود نہیں تھا۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ حدیث لکھی جاتی رہی ہے، اور لکھی ہوئی فارم میں، صحیفوں کی فارم میں، بک فارم میں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی، آپ کے بعد صحابہ اکرام کے زمانوں میں بھی موجود تھی، تابعین کے زمانوں میں بھی لکھی ہوئی موجود تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 200 سال بعد، 300 سال بعد وہ کتابیں لا کے اچانک سے سامنے آ گئی ہوں کہ یہ آپ نے فرمایا تھا، بلکہ وہ لکھی ہوئی فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد کے زمانوں میں بھی موجود ہوتی تھی۔ ہاں، چونکہ بہت ساری سندیں ہو گئی تھیں تو ان سندوں میں سے ہر ایک کو چیک کر کے کہ کون سی سند ٹھیک ہے، تو اس اسماء و رجال کے پیمانے کے اوپر چیک کر کے اس کے بعد جو سب سے زیادہ اتھینٹک احادیث سامنے آئیں ان کو صحاح ستہ کے اندر جو موسٹ اتھینٹک بکس ہیں حدیث کے حوالے سے اس میں شامل کیا گیا۔ تو یہاں تک ہماری جو بحث تھی وہ حجیت حدیث کے حوالے سے تھی، اتھارٹی آف حدیث آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے تھی، کہ حدیث کی بھی وہی اتھارٹی ہے جو جس طرح قرآن کی اتھارٹی ہے، اس طرح حدیث کی بھی اتھارٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، آپ کی بات کو ماننا، اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اب ایک چھوٹا سا کویسچن جو اس حوالے سے بار بار عموماً کیا جاتا ہے کہ حدیث، دو ہم ٹرمینالوجیز سنتے ہیں، ایک حدیث اور ایک سنت، یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ حدیث کے حوالے سے تو پہلی بات ہم نے سٹارٹ میں بتائی تھی کہ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، ہر وہ چیز، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو یا تقریر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی قول، فعل یا تقریر منسوب کرتا ہے تو وہ حدیث ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل یا ہر وہ تقریر جو آپ کی طرف منسوب کی جائے اور اس کا منسوب کیا جانا درست بھی ثابت ہو جائے۔ یعنی منسوب تو بہت ساری باتیں بہت سے لوگوں کی طرف کی جاتی ہیں، لیکن واقعتاً آپ نے یہ فرمایا تھا، اگر یہ پروف ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ سنت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی کوئی بات ہے یا کوئی عمل ہے یا کوئی تقریر ہے، اس کی اتھینٹک ویلیو اگر علم اسماء و رجال یا باقی سارے ٹولز سے گزر کے وہ سامنے آتی ہے کہ یہ واقعی آپ نے ایسا فرمایا تھا، یا ایسا آپ نے کیا تھا، یا آپ کے سامنے ایسا ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو ہم سنت کہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث شاذ بھی ہوتی ہے، منکر بھی ہوتی ہے، لیکن سنت کی کوئی قسم نہیں ہوتی ہے۔ یعنی سنت کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے کوئی قسم نہیں ہوتی۔ سنت ہے ہی وہ کہ جو ثابت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کیا تھا۔
حدیث کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث موضوع بھی ہو سکتی ہے، اس موضوع کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. یعنی موضوع کا مطلب کہ جو خود سے کسی نے گھڑ کے کہہ دیا کہ آپ سے سلم نہیں فرماتے، لیکن اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس لیے کہ حدیث کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی طرف منسوب کی جائے کہ آپ نے فرمایا تھا. سنت وہ ہے کہ جو آپ کی طرف منسوب کی گئی تھی بات وہ پروو ہو جائے کہ آپ نے واقعی یہ فرمایا تھا، تو اس کو سنت کہیں گے. تو یہ کلیئرٹی میں نے کہا بڑی ضروری ہے. عمومی طور پر یہ بحث کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں بہت سے حدیث کے ٹاپکس ہیں. چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں، تو حدیث کے حوالے سے بہت ساری اقسام مختلف حوالوں سے ہیں، حدیث کی موجود ہیں. حدیث کے حوالے سے جو اگر اس کی اقسام کی بات کی جائے تو سند کے حوالے سے دو بڑی قسمیں حدیث کی ہیں. پہلی قسم کا نام ہے متواتر، دوسری کا نام ہے خبر واحد. متواتر کیا چیز ہے، خبر واحد کیا چیز ہے، ہم اس کو بڑی آسانی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. متواتر کس کو کہتے ہیں؟ متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے کے اندر تعداد میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ کے اوپر اکٹھا ہونا، اتفاق کرنا ممکن نہ ہو. محدثین نے ان لوگوں کی تعداد 10 بتائی ہے، 50 بتائی ہے، 70 بتائی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے. لیکن اس کی ڈیفینیشن کے اندر یہ سارے پوائنٹس آنے چاہیے کہ وہ حدیث متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کے روایت کرنے والے، جس کے راوی ہر زمانے کے اندر اتنے ہوں. یعنی ہر زمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے زمانے میں 50 ہیں، یعنی صحابہ، اگر 50 صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، اور تابعین یعنی دوسرے زمانے میں وہ 2 رہ جاتے ہیں، تو وہ متواتر نہیں رہے گی، کیونکہ تعداد جو ہے ہر زمانے میں اتنی زیادہ ہو، اور اتنی تعداد ہر زمانے کے اندر اتنی زیادہ ہو کہ ان اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ کے اوپر اکٹھا ہونا ممکن نہ ہو، عقل سلیم اس کو محال سمجھے. تو یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خبر متواتر ہے. متواتر کی بھی آگے بہت ساری اقسام ہیں، متواتر قولی، متواتر عملی، یہ لیکن ڈیٹیل میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو دوسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں کہ دوسری قسم خبر واحد، حدیث کی سند کے حوالے سے دوسری قسم خبر واحد ہے. خبر واحد وہ ہے، اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ کہ وہ خبر واحد ہے جو متواتر نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ذریعے سے وہ آگے نہیں پہنچی. اب متواتر کو آگے مزید خبر واحد کو آگے مزید ایکسپلین کرنے کے لیے 3 اس کی بڑی اقسام ہیں، بہت آسان اقسام ہیں. پہلی قسم ہے مشہور، دوسری قسم ہے عزیز، اور تیسری قسم ہے غریب. مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں کم از کم 3 ہوں، تعداد میں کم از کم 3 ہوں، یعنی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں اس کو 3 صحابہ نے اس کو روایت کیا، دوسرے زمانے میں 10 ہو گئے، تیسرے میں 50 ہو گئے، لیکن وہ مشہور ہی رہے گی، متواتر نہیں بنے گی، کیونکہ متواتر ہر زمانے کے اندر بڑی تعداد ہونی چاہیے. لیکن مشہور میں بھی منیمم جو فگر ہے وہ 3 ہے، 3 سے نیچے نہیں جانا چاہیے، 3 ہر زمانے میں کم از کم ہوں گے تو مشہور ہوگی. دوسری قسم خبر واحد کی ہے عزیز. عزیز سمپل ڈیفینیشن اس کی بھی ایسے ہی مشہور کی طرح ہے کہ جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے کے اندر کم از کم 2 ہوں، یعنی 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن 2 سے کم نہیں ہونے چاہیے. 2 سے زیادہ اگر ہر زمانے میں ہوتے ہیں تو پھر تو مشہور ہو جائے گی، لیکن کسی زمانے میں 2 ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں، کسی میں 50 ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عزیز ہوگی. یعنی عزیز وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں کم از کم 2 لوگ ہوں. آخری اس میں اندر خبر واحد کی قسم غریب ہے، یعنی وہ حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والا ہر زمانے میں کم از کم ایک راوی ہو، یعنی کم از کم ایک راوی ہو. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی زمانے میں ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، کسی میں کم ہوں، لیکن کم از کم ایک راوی اس کا ہونا چاہیے. تو یہ
دو بڑی قسمیں تھیں، میں نے جیسے بتایا، سند کے اعتبار سے حدیث کی پہلی متواتر، پھر دوسری خبر واحد، پھر آگے خبر واحد کی تین قسمیں ہیں: مشہور، عزیز اور غریب۔ تو بہت سی اقسام ہیں حدیث کی، اور بہت سے مزید ٹاپکس ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں حدیث کے حوالے سے، لیکن اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں، اس چھوٹے سے پروگرام میں جتنی چیزیں ہم سے کور ہو سکتی ہیں وہ کور کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث کے حوالے سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ مزید اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی آپ کو تاکہ آسانی سے مل سکے۔